اعلی حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلی حضرت کا، کتنا پیارا کتنا سونا کتنا میٹھا حاکم داد دیتا ہے، حکیم دوا دیتا ہے، اور یہ اللہ کے مقبول بندے کچھ نہیں دے۔ حالانکہ آپ نے اس کو نعت کے ضمن میں بیان کیا، لیکن نعت کے ضمن کے ساتھ یہ منقبت کے ضمن میں بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ والے کچھ نہیں دے سکتے۔ یہ مفہوم تم کہاں سے نکال کر لائے؟ کیا کسی آیت میں ہے کہ اللہ کا ولی کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کا نبی کچھ نہیں دے سکتا؟ اور کس خبر میں یہ، کس صحابی کے قول میں یہ کہاں سے لائیے؟ کچھ نہیں، لوگ اپنی مرضی سے گڑے جا رہے، لوگ اپنی مرضی سے بولے جا رہے۔ کس نے اختیار دیا لوگوں کو کہ قرآن و سنت میں لوگ اپنا تصرف کریں، اپنے اختیار سے بولیں؟ نہیں نہیں مسلمانوں، ہم جس صدی میں جی رہے ہیں، ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، اس دور میں ایمان بچانا بے پناہ ضروری ہے۔ اگر آپ نے ہر ایک کی بات پہ لبیک کہہ دیا، آپ نے ہر ایک کی بات پر آمنا صدقنا کہہ دیا، تو آپ کی ایمان کا جنازہ نکل سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ صحابہ کی طرف دیکھیں، آپ اہل بیت کی طرف دیکھیں، آپ اسلاف کی طرف دیکھیں، اور جو ان کی بولی بولے آپ کو اسی کی طرف جانا ہے، آپ کو ہر ایرے غیرے کی طرف نہیں جانا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی اسی دور کی کہ امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے وطن میں، ہمارے ملک میں دریا کے اندر کی مچھلی بھی سننی۔ آپ نے اپنے ذوق کے مطابق لکھا خط میں۔ تو اس دور میں ہوتا کیا تھا؟ کوئی پریشانی ہے؟ ولیوں کی چوکھٹ پہ لوگ نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اوپر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں، ولی زمین کے اندر ہے تو بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیے، سب کو اپنی طرف رکھیے، اپنی جگہ رکھیے۔ خود غریب نواز کو دیکھ لیجئے۔ غریب نواز جب ہندوستان آنے کے لیے نکلے، توجہ کرنا، آپ کا سفر مزار سے شروع ہو کر مزار پر ختم ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، مزار سے شروع کہاں سے ہوا؟ مزار مصطفیٰ سے شروع ہوا، اور کہاں پہ ختم ہوا؟ مزار سید حسین شہید خنق سوار پر ختم ہوا۔ آپ کو تو کہا ہی یہ گیا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہے سید حسین شہید خنق سوار، وہ اللہ کا دین لے کر ہندوستان گیا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو شہید کر دیا۔ تو سرکار غریب نواز ان کی مزار کی نسبت سے ہندوستان تشریف لائے، یعنی اجمیر شریف میں اللہ کا دین لے کر۔ مزار مصطفیٰ سے، توجہ کرو، نبی کے مزار سے سفر شروع ہوا اور آل نبی کے مزار پر سفر ختم ہوا۔ اس وقت شہید ہو گئے تھے سید حسین خنق سوار، اور بھی شہداء کے مزارات تھے جو تارا گڑھ پر آپ دیکھتے ہیں مزار مقدس سید حسین خنق سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا نے نشاندہی فرمائی کہ میرا وہ بیٹا اللہ کا دین لے کر گیا، لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، اب تم جاؤ اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس کے مشن کو آگے بڑھاؤ اور اللہ کا پیغام آگے بڑھاؤ۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ مزار پر جانا کیا؟ ارے جس نے 90 لاکھ کو مسلمان بنایا، اس کا سفر کا آغاز مدینہ منورہ نانا کے مزار سے ہوتا ہے اور اپنے بھائی کے اللہ اکبر مزار پہ ختم ہوتا ہے۔ پھر پورے سفر میں جو ولی زمین کے اوپر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی سے ملاقات ہو رہی ہے، بڑے بڑے اولیاء سے ملاقات ہو رہی ہے، اور جو زمین کے اندر ہیں ان سے بھی ملاقات ہو رہی ہے۔ ان کے مزار پر گئے، چلے کیے، دعائیں کی، عبادتیں اللہ کی سرکار غوث پاک کے مزار پر گئے،
بڑے بڑے اولیاء کے مزار پر گئے، اور جب داتا صاحب کے مزار پہ لاہور میں آئے تو بعض لوگ کہتے 40 دن تک چلا کیا، اور بعض لوگ کہتے 4 مہینے تک چلا کیا، اور وہاں پر آپ نے اللہ کی عبادت کی اور اتنا فیض حاصل کیا۔ اگر مزار کے اندر کا ولی فیض نہیں دے سکتا تو غریب نواز کبھی بھی نہ کہتے کنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ مزارات کا سلسلہ ہے، بلکہ لوگ یہ بھی کہتے یار وہ تو مر گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، ان کا اب کیا خیال؟ میں کہتا ہوں نادانوں، چلے آپ کو عوام کی بات سمجھ میں نہیں آتی، عوام تو عوام ہوتی ہے، میں ایک مجتہد کی بات کروں۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب مجھے کسی مسئلے میں دشواری ہوتی ہے، مسئلہ پیش آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتا ہوں۔ دیکھو ذرا، اور مزار پر جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اور فرماتے ہیں وہاں رفع دین میں نہیں کرتا، کیونکہ امام شافعی کے یہاں رفع دین ہے اور امام اعظم کے یہاں رفع دین نہیں ہے، تو فرماتے ہیں جب میں امام اعظم کے مزار پہ جاتا ہوں تو رفع دین نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ ان کے ادب کی وجہ سے۔ تو نہ مردہ جب سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، قبر والا نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، پھر اس کا ادب کیسا؟ کوئی رفع دین کرے نہ کرے اس کے لیے برابر ہے، کوئی جیسے رہے ویسے رہے برابر ہے۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں میں ان کے ادب میں رفع دین کو ترک کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کا ادب کرتا ہوں۔ اور لوگوں کو حال کیا ہے؟ بلکہ کچھ لوگ تو سوچتے ہیں کہ عجیب حال ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، ارے یہ تو امام شافعی تھے۔ لوگ بخاری پڑھتے ہیں پوری زندگی، بخاری کا شعور کیوں نہیں آتا؟ عشق مصطفیٰ کی بات لوگ نہیں کرتے اس لیے انہیں بخاری کا شعور نہیں آتا۔ حضرت سیدہ ام المومنین مفتی 4 ملت طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میں اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت کا مزار مقدس بن گیا تو میں حضور کی بارگاہ میں چلی جاتی تھی، اس حالت میں کہ میرا چہرہ کھلا ہوتا تھا، حالانکہ وہ میرے شوہر ہیں، وہ میرے شوہر ہیں، تو میں چہرہ کھول کر، یعنی کہ جس کو لوگ عرف عام میں پردہ کہتے ہیں، وہ پردہ میں نہیں کرتی تھی اور چلی جاتی تھی کیونکہ وہ میرے شوہر ہیں۔ پھر بعد میں میرے حجرے میں سیدنا صدیق اکبر کا مزار بن گیا تو اب بھی میں اسی طرح جسے عرف عام میں لوگ بے پردہ کہتے ہیں ایسی بے پردگی کی عالم میں چلی جاتی تھی، یعنی چہرہ کھول کر، بے پردگی سے مراد چہرہ کھول کر میں چلی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ میرے شوہر تھے اور وہ میرے ابا تھے، ایک مزار میرے شوہر کا، ایک میرے ابا کا ہے، صدیق اکبر میرے ابا، مصطفیٰ جان رحمت میرے شوہر۔ پھر فرماتی ہیں جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا، اب میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ اب میں پردہ کرتی۔ کس سے پردہ ہو رہا ہے؟ جو مردہ دیکھ نہیں سکتا، جو مردہ سن نہیں سکتا۔ قبر والے اگر اس طرح کے مردے ہیں کہ جو سن نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے، میرے عزیز مجھے بتاؤ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بتا رہی ہیں کہ جب سے عمر ابن خطاب کا مزار میرے حجرے میں بنا ہے اس وقت سے میں چہرہ کھول کر نہیں جاتی بلکہ ان سے حیا کرتی ہوں۔ حالانکہ مردہ سے پردہ کرنا فرض، لوگ جس کو مردہ کہتے، حالانکہ ہم تو انہیں مردہ بھی نہیں کہتے۔ اعلیٰ حضرت کا میٹھا میٹھا لگتا ہے نغمہ اعلیٰ حضرت کا، کتنا پیارا، کتنا سونا، کتنا میٹھا لگ